انسان جو ہے وہ دنیا میں سارے کمالات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کمالات حاصل کرنے کے لیے بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، بندے کو محنتی ہونا چاہیے اور بندے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو جو مختصر میں نے بات کی ہے جی کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سرنڈر کر دے گا جی، تو دن جتنی بھی سماجی اقدار ہے، جتنی بھی خصائص ہیں، جتنی خوبی ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمود۔ ڈیئر ویورز، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں سارے کمالات کیسے حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بہتر انداز میں کیسے پیش کر سکتا ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن میں جو یوں کہہ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ انسان کو اللہ کے سامنے بے اختیار ہو جانا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر جھکاتے ہوئے اللہ کے سامنے بے بس ہو جانا چاہیے۔ جب ایک بندہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو بے بس کر دیتے ہیں جی، تو پھر وہ اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس میں وہ سارے خصائص، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری سماجی اقدار آ جاتی ہیں جن کے لیے انسان پوری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اور جب وہ انسان جو ہے اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے جی، تو پھر اس کے لیے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ دعا کرتی ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور اس سے پھر انسان کے جتنے رشتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے عزیز و اقربا رشتے مضبوط ہو جائیں جی، تو پھر یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتی ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جی کہ سارے فیکٹرز کو کلیئر کرنے کے لیے، مینز کہ زندگی میں ساری تگ و دو کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کمالات حاصل کرنے کے لیے بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، بندے کو محنتی ہونا چاہیے اور بندے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ تو جو مختصر میں نے بات کی ہے جی کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سرنڈر کر دے گا جی، تو دن جتنی بھی سماجی اقدار ہے، جتنی بھی خصائص ہیں، جتنی خوبی ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اس سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی قربت حاصل ہو جائے گی جی، تو پھر دیکھنا کہ بندہ جس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لے کے چلے گا جی، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ، تو پھر دیکھنا اس کے لیے جو کامیابی ہیں جی وہ پوری زندگی میں سمٹتی آئیں گی۔ اور جب ایک انسان اپنے آپ کو بے بس کر دیتے ہیں جی اللہ کے سامنے، یا بے اختیار کر دیتا ہے، اٹس مین کہ اللہ تو ہی، میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی رضا کی خاطر جن جن احکامات کا آپ نے ہم پہ ذکر کیا ہے، ان احکامات کو میں نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی عاجزی، انکساری کو دیکھتے ہوئے، اب یوں بھی کہنے کہ جب بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر عاجزی اور انکساری بڑی نمایاں طور پہ اس بندے کے پہلو میں نظر آتی ہے۔ اور جب عاجز اور انکسار ہو جاتا ہے نا جی بندہ، تو پھر جو میں نے پہلے بات کی ہے جی کہ پھر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے، اور پھر جو اس کی زندگی کی ایک خوش نمائی ہے، ایک زندگی کی جو خوبصورتی ہے، وہ کامیابیوں کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر وہی انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں سارے کمالات، ساری کامیابیاں، سارے احسن انداز حاصل کرنا چاہتے ہیں جی، تو وہ سارے کے سارے جب وہ ایک پازیٹیو اپروچ لے کے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، اپنی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
اور جتنے بھی مواقع اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو فراہم کرتی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اویل کرتا ہے، تو پھر ساری کی ساری اس کی جو دل کی جو ایک نیک تمنائیں، نیک خواہشات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو فلفل کر دیتی ہے۔ تو اے انسان، اگر تو اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دے کہ اللہ تو ہی میری زندگی کا مالک ہے اور تو ہی رازق ہے، تو ہی قادر مطلق ہے۔ میری کیا حیثیت ہے کہ اللہ تیرے سامنے، تیرے احکامات کے سامنے میں اپنے سر کو اٹھاؤں، اور اے اللہ ہر وقت میں تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، اور پھر زندگی کے جو ساری کامیابیاں ہیں، وہ سارے کمالات ہیں، پھر اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات لکھ دیتی ہے۔ تو اے انسان، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، کمالات سے بھرپور رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دے، اپنے آپ کو بے اختیار کر دے، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے آپ کو کیسے مالا مال کرتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنے کافی کہ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اے اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ تو ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں، اور اے اللہ مجھے بھی ویسے ہی بنا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔